हब्बाब बिन मुंजिर ने बड़ी अजीब बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही। कहा कि ए रसूलुल्लाह, आपने जो यहाँ पड़ाव का फैसला किया है, क्या ये हुक्म खुदाबंदी है या ये आपका अपना फैसला है? इस्तिखारा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता और मशवरा करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता। बहुत सारे लोगों की अकड़, उनकी अना, उनका तकब्बुर लोगों से मशवरा करने के अंदर रुकावट बनता है और ऐसे लोग अक्सर नाकामी और पछतावे का शिकार होते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, काश कि मैंने मशवरा कर लिया होता। कितनी मर्तबा ये खुद हमारा रिस्पॉन्स होता है या सोसाइटी के अंदर हम किसी और को ये कहता हुआ पाते हैं। दोस्तों, कितने सारे मंसूबे ऐसे होते हैं जो नाकाम हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं। आदमी किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है और बाद में पछताता है, और फिर अक्सर लोगों को हम ये कहता हुआ पाते हैं कि अगर मैं मशवरा कर लिया होता तो शायद मैं ये डिसीजन नहीं ले पाता। लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बिजनेस शुरू करते हैं, अपना पूरा माल और दौलत उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर नाकाम हो जाते हैं। कोई आदमी किसी एक प्रोजेक्ट का आगाज करता है, बाद में उसको उसका रिग्रेट होता है। ये तमाम चीजें इस वजह से भी होती है। मैं खुद ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं और मैं ये समझ पाता हूं कि अगर उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले, ये वो फैसला लेने से पहले अगर वो मशवरा कर लेते तो शायद उनको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, यकीन जाने मशवरे की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। एक मशवरा आपकी जिंदगी बदल सकता है। और दूसरी बहुत अहम बात कि हर आदमी हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता, वो माहिर नहीं होता। ये हर आदमी के अंदर हर किस्म की जहानत नहीं होती, वो हर फील्ड में ज़हीन नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर को मालूम है कि ज़मीन कहाँ खरीदनी है, या एक टीचर को ये समझ में आता हो कि उसे अपना घर किस तरह बनाना है, घर किस तरह डिज़ाइन करना है, कौन से इलाके के अंदर कौन सा कारोबार किसी को शुरू करना है। हर आदमी को हर चीज़ मालूम नहीं होती है। तो लिहाजा आदमी इस बात का मोहताज होता है कि वो लोगों से मशवरा करें, वो लोगों से एडवाइस ले। सबसे अहम बात कि ये बात भी जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हम मशवरा लेंगे तो हम कामयाबी होंगे, हम गलत नहीं होंगे। लेकिन मशवरा करने के बाद भी अगर हमको नाकामी का सामना करना पड़ जाए तो फिर हमें उसका अफसोस नहीं होता, हमें फिर रिग्रेट नहीं करना पड़ता कि काश के मैं मशवरा कर लिया होता। दोस्तों, अगर हम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो आप जानते हैं कि आपसे बढ़कर दाना, आपसे बढ़कर अक्लमंद और आपसे ज़्यादा फिरासत और आपसे ज़्यादा हिकमत और किस शख्स के पास होगी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि वो शाविर हम फिल अम्र, कि अपने कामों में और अपने मामलात में मशवरा कर लिया करें। जिस शख्स के ऊपर वही उतरती है, फरिश्ता आकर जिससे मुखातिबत करता है, और जो मतलब ऐसी उनकी आपकी फिरासत और आपकी अक्लमंदी है कि अक्लें दंग रह जाती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा करने का हुक्म दिया है। जहां जो फरिश्तों, जो अंबिया के सरदार है, जो अल्लाह के बाद सबसे बरगजीदा शख्सियत है इस सरजमीन के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको ये बात कही गई कि जो मामलात आपको दरपेश हों, जो जो कुछ आप लोगों कुछ फैसला आप लेना चाहे तो आप लोगों से पहले एडवाइस ले लिया करें, लोगों से आप जो है डिस्कस कर लिया करें। इसमें एक बड़ी हिकमत ये भी उलमा इकराम ने बयान की है कि इस अल्लाह के नबी को मशवरा करने का जो हुक्म दिया गया है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि इस उम्मत के अंदर ये मिजाज पैदा हो कि वो अपने मामलात में, अपने कामों में जो है लोगों से जो है मशवरा कर लिया करे और फिर उसके बाद किसी फैसले पर और किसी नतीजे पर पहुंचा करें। सूरह शूरा में मोमिनीन की भी ये सिफत बयान की गई है कि वो अपने मामलात बाहमी मशवरे से हल करते हैं, बाहमी मशवरे से तय करते हैं। दोस्तों, अगर हम मशवरे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी के अक़वाल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, और मशवरा तर्क करने वाला यानी मशवरा ना करने वाला कभी उसके हिस्से में भलाई नहीं आ सकती। दूसरे मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मशवरा करने वाले को पछतावे का शिकार नहीं होना पड़ता है, और इस्तिखारा करने वाले को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा भी थे, उसमें हज़रत अली का एक बहुत ही खूबसूरत कौल है। आपने फरमाया कि मशवरा ऐन हिदायत है, और जो शख्स इसको छोड़ता है, जो शख्स मशवरा नहीं करता है, वो मुख्तलिफ खतरात से दो चार हो सकता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, वो अल्लाह के नबी के बारे में फरमाते हैं कि मैंने आपसे ज़्यादा मशवरा करने वाला किसी और को नहीं पाया। दोस्तों, इन तमाम तालीमात की रोशनी में और मशवरे की इस अहमियत की रोशनी में हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का अगर मुताला करते हैं तो हम देखते हैं
کہ اللہ کے نبی مختلف موقعوں پر صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے. نہ صرف مشورہ کرتے تھے بلکہ اگر اللہ کے نبی کے رائے کے خلاف اگر صحابہ کی بھی رائے ہو تو کبھی ان رائےوں کو بھی، ان مشوروں کو بھی اللہ کے نبی قبول کرتے تھے. کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جنگ بدر کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں جب ایک بدر کے ایک چشمے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کا پڑاؤ کیا تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بڑا عجیب سوال کیا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ سوال کرتے وقت کتنا آپ کے اندر ہیزیٹیشن ہوگا، کتنا آپ شرم رہے ہوگے، کتنا آپ جھجک رہے ہوگے، لیکن اس کے باوجود آپ نے سوال کیا اور سوال بڑے عجیب الفاظ میں اور خوبصورت الفاظ میں کیا. آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو اس جگہ یہ پڑاؤ کیا ہے کیا یہ حکم الہی ہے یا آپ نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہا کہ نہیں، یہ حکم الہی نہیں ہے بلکہ یہ میں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا ہے. تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، بہتر یہ ہے کہ ہم جو قریش جو ہمارے دشمن ہیں ان کے قریب ترین چشمے کے اوپر ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں، اس چشمے پر پانی کے ہم قبضہ کر لیں، اس میں ایک حوض بنا لیں، ٹینک بنا لیں، اس پر ہم پانی جمع کر لیں اور بقیہ جتنے چشمے ہو سکتے ہیں پانی کے ان سب کو بند کر دیں تاکہ جب جنگ شروع ہو تو ہم کو پانی میسر ہو اور ہمارے مخالفین کو پانی نہ ملے. اللہ کے نبی نے جیسی یہ بات سنی فوراً سے اللہ کے نبی نے پہلے یہ جواب دیا کہ ہاں، کتنا اچھا مشورہ تم نے دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات سیرت میں آتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں الرحیق المختوم، کہ آدھی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کے اس پڑاؤ کو چینج کیا، ایک جگہ سے تبدیل ہو کر آپ دوسری جگہ آپ نے یہ پڑاؤ کیا. اسی جنگ بدر کا واقعہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جب 70 قیدی دشمنوں کے گرفتار ہو کر آئے، بہت اہم معاملہ تھا، پہلی مرتبہ معاملہ درپیش تھا، پہلی جنگ تھی اور قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اب کیا کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری اور ایک مثال میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، وہ جنگ احد کی ہے. جنگ احد میں جب دشمن حملہ کرنے کے در پر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب مشورہ کیا تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. کسی کا یہ کہنا تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں، لیکن اللہ کے نبی اور کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر مقابلہ کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی رائے کے خلاف ان لوگوں کی رائے کو قبول کیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے باہر نکل کر ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. دوستو، تیسری ایک بہت ہی خوبصورت مثال جنگ خندق کی ہے، جنگ احزاب جسے کہتے ہیں، جس میں ایک ٹھاٹے مارتا وہ سمندر دشمنوں کا آ گیا تھا مسلمانوں کو تہہ کرنے کے لیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک موقع پر صحابہ کو جمع کیا اور پھر آپ نے مشورہ کیا. تو سلمان فارسی نے بہت ہی خوبصورت مشورہ دیا. آپ نے کہا کہ ہم ایران میں جب دشمن ہمارے اوپر اس طرح حملہ کرتا تھا تو ہم خندق کھودتے تھے، ٹرینچ کھود کر ہم دشمنوں کے محاصرے سے اپنی بچاؤ کرتے تھے، اپنی سیفٹی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی جو ایک فرد ہے ان کے اس ایک فرد کے مشورے کو قبول کیا اور اتنا بڑا آپ نے جو ہے ڈیسیژن لیا. دوستو، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایک مشورہ دینے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشورہ کتنا اہم ہے، اس کی کتنی معنویت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بڑے بڑے جید صحابہ اکرام سے اور ان سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی نے بدوؤں سے بھی مشورہ کیے، دیہاتیوں سے بھی مشورہ کیے، عورتوں سے بھی مشورہ کیے. کتنا نازک موقع تھا صلح حدیبیہ کا کہ تمام صحابہ اکرام کے درمیان میں بے چینی تھی اور پریشان تھے صحابہ اکرام، اور سب کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، کمپرمائز کر رہے ہیں، ہم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں. اور ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم واپس لوٹنا ہے ہم کو، لہٰذا یہی قربانی کر دی جائے اور اپنے سروں کے بالوں کو نکال دیا جائے، سر موڑ دیا جائے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا. یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں اور صحابہ اس پر فوراً سے عمل نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، آپ اپنے گھر میں گئے. اس وقت آپ کے سفر میں آپ کی بیوی سلمہ آپ کے ساتھ میں تھی. جب آپ پریشان ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، سلمہ سے آپ نے یہ بات بیان کی تو سلمہ نے بڑی عجیب بات کہی. کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ ہے، یہ آپ کی کمپینینز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت کی وجہ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی عدم اطاعت کر رہے ہیں، بلکہ یہ بہت غمگین ہیں،
یہ بہت پریشان ہیں، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی ہے اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ جائیں اور اپنا خود کا سر پہلے مونڈ دے، بال اپنے نکال لے اور آپ خود قربانی کر دیں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، آپ باہر گئے اور فوراً سے اپنے سر کو مونڈ دیا، بال نکال دیے۔ یہ دیکھنا تھا صحابہ اکرام نے، صحابہ اکرام کو لگا اب تو کوئی چانس نہیں ہے، اب تو فیصلہ بدل نہیں سکتا، تو تمام صحابہ اکرام نے پھر اپنے اپنے سروں کے بالوں کو نکال لیا۔ کتنی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ کے نبی نے، تاریخ میں ایک عورت ایسی آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی مشورے کو قبول کیا، اور اتنا بڑا جو ایک ایشو تھا بڑے آسانی سے ایک عورت کے مشورے سے حل ہو گیا، ایک خاتون نے اتنا اہم مشورہ دیا۔ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہوگی، یا معلوم بھی ہو سکتی ہے کہ اذان کا جو معاملہ ہے کہ جب مدینہ میں نماز پڑھی جانے لگی تو ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ نمازوں کے اوقات کے اندر لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے جس طرح یہودی کرتے ہیں، اور اس گھنٹی بجا کر بلایا جائے۔ تو اور بہت سارے لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی کسی آدمی کو اپوائنٹ کر دیا جائے کہ جو آواز لگا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کو حضرت عمر کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اور بعد میں دو صحابہ کے خواب میں وہ الفاظ آئیں جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ پھر وہ ان صحابہ نے، حضرت عمر اس کے اندر ایک تھے اور ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو اپنا خواب دکھایا۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایک طرح سرٹیفائی کیا کہ ہاں یہ بہترین الفاظ ہے، اور پھر وہی الفاظ آج تک کہے جاتے ہیں۔ تو دوستو کہنا یہ ہے کہ مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے مشورہ کیا، ان کے مشوروں پر عمل کیا۔ تو دوستو جب بھی آپ تذبذب کا شکار ہو، آپ کو کنفیوژن ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو مشورہ کر لیا کریں۔ یقین مانیں آپ نامراد نہیں ہوں گے، آپ پچھتائیں گے نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم کیوں مشورہ کریں، ہم تو بہت علم والے ہیں، ہمارے پاس اتنی ایجوکیشن ہے، ہمارا اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ انا، یہ تکبر، یہ گھمنڈ تو ان کے مشورے کے راستے میں روڑا بن جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اور ناکامی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔